افسانے کا نام قصہ پروفیسر علی بابا کا، جس کو یکا تاز میدان فصاحت، شہسوار عرصۂ بلاغت، سخن گوئے شیریں کلام، محمد خالد BSc انجینئرنگ حال مقیم انگلستان نے باوجود ہزارہا وعدوں کے ترتیب دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ناچیز کم ترین مصنف انفی انا کو بکلمِ خود اکیلے ہی بزبان اردو زیور نظم و نثر سے مثل عروس مرثا کرنا پڑا اور کوزے کو دریا میں بند کرنا پڑا، اور ازارۂ حال ہمیں رئیس والا شان، جوہر شناس، اہل کمال، طاقت نظام، زیریں رقم منشی کرشن چندر صاحب MA LLB نے اپنے مجموعہ فیض مرجع میں اس کے طبع کا حکم صادر فرمایا تاکہ ہر خاص و عام اس قصہ نصیحت و فضیحت آموز سے مستفیض ہو سکے۔ جاگے سب سنسار سوئے پروردگار، اے صاحبوں! روایان روایت، حاکیان حکایت، شاہد دلربائے حسن اور ادائے افسانہ ہائے کہن کو یوں ہفت آرائش سے مزین کرتے ہیں کہ شہر بغداد، جہاں ہر فرد و بشر کو شعر و شاعری کا ذوق تھا، عشق و محبت کا شوق تھا، جہاں ہر رات عید تھی اور ہر دن شب برات، کہیں فوارے جاری اور کہیں ساون بھادوں کی تیاری، سبز زمرد گوں گلہائے منبر کے ایوان بو قلموں، صحن وسیع، چھتیں رفیع، ہاتھی دانت کے تخت پر مہذب و مطلع گرو پوش، زر و اطلس کا گاؤ تکیہ بڑے دام کا، اس پر بھاری کارو پہلے کام کا، سنگ مرمر کے حوض لطافت بار، پانی جواہر خیز و گوہر بار، شہر بغداد جہاں۔ لیکن ٹھہریے، یہ قصہ شہر بغداد کا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے۔ تو صاحبوں، قصہ یوں چلتا ہے کہ شہر بغداد سے دور کسی جگہ ایک علی بابا رہتا تھا۔ یوں تو آس پاس کئی اور علی بابے بھی رہتے تھے، لیکن وہ ان سب میں نمایاں و ممتاز تھا۔ علی بابا خوش وقت، خوش نصیب، خوش طبیعت و خوش خوراک تھا۔ خدا نے اس کے والد کو بہت سارے چھپر پھاڑ کے دولت عطا فرمائی تھی، کیونکہ وہ شہر کا سب سے بڑا اور کامیاب فوجی ٹھیکیدار تھا، اس لیے بے فکری اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ ایسے صحت افزا حالات میں علی بابا کا محبوب ترین مشغلہ وہی تھا جو اس قسم کے انسانوں کا ہوتا ہے، یعنی صبح سے شام تک سیاسیات۔ وہ سیاسیات پر عاشق تھے اور اس کا خیال تھا کہ سیاسیات اس پر عاشق ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کسی فرقے یا گروہ کا مداح تھا، نہیں، وہ ہر پارٹی کا طرفدار بھی تھا اور مخالف بھی۔ صبح جس فرقے کی طرفداری میں لڑتا، شام کو اسی کے خلاف جھگڑتا۔ جب وہ سیاسیات پر بحث کرتے کرتے تھک جاتا تو پھر بحث شروع کر دیتا، جب بحث کر چلتا تو پھر بحث کرتا۔ اس کی زندگی کے بہترین لمحے اسی قسم کے بحث مباحثوں اور گالی گلوچ میں گزرے تھے۔ خبریں سنتے سنتے وجد میں آ کر اس نے کئی ریڈیو توڑ ڈالے، اپنا بلڈ پریشر بڑھا لیا تھا۔ جس روز وہ اس سلسلے میں کسی کو کچھ سنا نہ لیتا اور کسی سے کچھ سن نہ لیتا، اس روز اسے سکون قلب میسر نہ ہوتا۔ یہی خیال ستاتا کہ دن یوں ہی ضائع ہوا ہے۔ ایک رات علی بابا ایک جلسے سے دیر سے لوٹا۔ سونے کا قصد کیا ہی تھا کہ پڑوس سے باتوں کی آواز آئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچھ جانوروں کو تھان پر باتیں کرتے پایا۔ علی بابا نہ حیران ہوا نہ پریشان، کیونکہ اس نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ صدیوں پہلے جانور بڑی مقطع زبان میں کھلم کھلا باتیں کیا کرتے تھے۔ پرانی کتابوں میں جانوروں کے مکالمے بھی درج ہیں۔ علی بابا نے کان لگا کر باتیں سنی۔ دنیا کی سیاسی حالت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ سب جانور اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ گدھا کہہ رہا تھا، حضرات، انسانوں کی طرح اپنا وقت ضائع مت کیجیے، خدا کے لیے کوئی مفید بات کیجیے، یہ کیا بےہودہ موضوع لے بیٹھے ہیں آپ؟ اونٹ بولا، بھائی صاحب، میں آپ سے متفق ہوں، آپ ہمیشہ عقل مندی کی بات کیا کرتے ہیں۔ گدھے نے مسکرا کر کہا، میرے خیال میں دنیا کا سب سے فرسودہ موضوع سیاسیات ہے۔ کچھ ہو رہا ہے،
کہیں ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، نہ آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں نہ میں، پھر مفت میں تل ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ بکرا بولا، موسم کو نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ میں، تو پھر ہم موسم کے متعلق اتنی باتیں کیوں کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ سیاسیات سے بے بہرا ہوں۔ گدھے نے جھلا کر کہا، حضرات، آپ کے اس فکرے نے میری پوزیشن کس قدر آکورڈ کر دی ہے، دیکھیے۔ علی بابا اپنے تئیں سیاست کی بے حرمتی نہ دیکھ سکا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ پہلے قصد کیا کہ چشم زدن میں اس مردود گدھے کا سر تن سے جدا کر دے، پھر سوچا کہ آخر گدھا ہے، موقع پا کر اس نابکار کو زود و کوب کر دینا ہی کافی ہوگا۔ اتنے میں لنگور گویا ہوا، آج میں نے اس دوشیزہ جادو جمال اقبال ہمشری خصال۔ کیا کہا؟ مستری خصال؟ گدھے نے بات کاٹی، آپ اسی لڑکی کا ذکر تو نہیں کر رہے جو پڑوس میں رہتی ہے؟ ہاں، چاند اس کے آگے مان تھا، آفتاب عالم تاب، بلا خیرگی نگاہ تاب نظارہ حسن گلو سوز نہ لا سکتا تھا۔ وہ سیمی بدن، غنچہ دہن، زن یوسف گل گکوں قبا، جادو نگاہ، 3 عدد یکتائے روزگار پری پی کر طرح دار لڑکیوں کے ساتھ ٹینس کھیل رہی تھی۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ لیڈیز ڈبلز ہو رہے تھے؟ گدھا بولا، حسینوں سے فقط صاحب سلامت دور کی اچھی، نہ ان کی دوستی اچھی، نہ ان کی دوستی اچھی۔ لنگور آہ سرد کھینچ کر بولا، کیا بےہودگی ہے؟ گدھا جھلا اٹھا، گدھے صاحب، بعض اوقات تو میرا آپ کو سکرات کہہ دینے کا پختہ ارادہ ہو جاتا ہے۔ لنگور بھی جھلا اٹھا، یعنی جی چاہتا ہے کہ آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کر دوں۔ بھائی جان، اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کیجیے، اونٹ نے کہا۔ یہ جو اپنے پڑوس میں ایک جوان شمشاد و قد رہتا ہے، کیا اس نے اس نازنین کو نہیں دیکھا؟ غالباً تمہارا مطلب علی بابا سے ہے۔ وہ لڑکی اس کے ہاتھ آنے سے رہی، تو کیا اس کے لیے کوئی آسمان سے اترے گا اور کھجور میں اٹکے گا؟ لڑکیوں کے معاملے میں ہر ایک کو ذرا سوشلسٹ ہونا چاہیے، بیل بولا۔ میرے خیال میں علی بابا اتنا برا بھی نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اس لڑکی کو اپنی کزن مشہور کر دے۔ آج کل یہ حربہ عام ہے، کسی لڑکی کو کہیں لیے پھرو، کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ میری کزن ہے، تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کیا خوب، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے، لنگور بولا۔ لنگور اکثر بے تکی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دم علی بابا کے دل میں خیال گزرا کہ دنیا ناپائیدار، زندگی کا بھروسہ نہیں، دم مستار پر کسی کا اجارہ نہیں، ابھی سانس چلتی ہے اور ابھی باتیں کرتے جان نکلتی ہے۔ حیف ہے کہ ایسی پستہ دہن زلیخا پڑوس میں رہتی ہو اور زندگی بغیر عشق و عاشقی کٹے۔ یہ سنہری موقع ہے، چنانچہ اس نے اللہ کا نام لیا اور عاشق ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اگلی صبح جانا علی بابا کا اور دیکھنا نازنین کو ٹینس کھیلتے اور ہونا عاشق ہزار چاند سے۔ دیکھنا حسینہ نازنین کا ایک نوجوان خوبصورت، عمدہ لباس پہنے، مصروف طاق کے جھانک ہے، ہونا 4 آنکھوں کا، ہونا انکشاف علی بابا پر کہ نام اس بت تناس کا مس مرجانہ ہے۔ ابھی علی بابا کو عاشق ہوئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اس کا چچا زاد بھائی قاسم آدم کا۔ قاسم ان ہوشیار آدمیوں میں سے تھا جو شارٹ کٹ کو بھی شارٹ کٹ کرنے سے نہیں چوکتے۔ اس کے چہرے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بے حد حساس اور جذباتی ہے، لیکن قصور اس کے احساسات یا جذبات کا نہیں، قصور اس کے جگر کا تھا جو ہمیشہ خراب رہتا تھا۔ علی بابا نے پوچھا، اے جان بردر، یہ چہرے پر اداسی اور پشمانی کے آثار کیوں ہیں؟ پچھتا رہا ہوں۔ کس بات پر؟ ابھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، البتہ مجھے ان دنوں فرصت ہے، سوچا کہ پچھلی باتوں پہ پچھتا لوں۔ یا اخی، تھوڑی دیر گزری میں ایک مصیبت کے چنگل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ہاں، میں نے بھی دیکھا تھا، تم اسے دیکھ رہے تھے اور وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ اے برادر عزیز، ایک بات پوچھوں؟ اے برادر عبدالعزیز، ضرور پوچھئے، علی بابا بولا۔ یہ عشق اکیلے ہی اکیلے، ہمیں اطلاع تک نہ ملی۔ اس غلام کو معاف فرمائیے، اس بات کو عذارۂ نوازش بہت نہ بڑھائیے۔
خاموشی اور پردہ پوشی رہنے دیجیے، یہی مصلیحت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صبر کیجیے۔ کاش کہ میں منشی فاضل ہوتا تاکہ اس قسم کی عبارت میں جواب دیتا۔ اے برادر، میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے اسی طرح پیش آؤں جیسے مولانا شیخ چلی ایک پہاڑی ریچھ کے ساتھ آئے تھے، اور میرا بھی ارادہ ہے کہ تجھ سے بینہ وہ سلوک کروں جو نانا فرنویس نے ایک جنگلی کبوتر سے کیا تھا۔ میں مولانا شیخ چلی والا قصہ ضرور سنتا، لیکن اس وقت مجھے بالکل فرصت نہیں۔ مجھے بھی نانا فرنویس والا قصہ سننے سے معذور سمجھو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اکیلے اکیلے کیوں عاشق ہوئے ہو؟ مجھے جب کبھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا، میں نے ہمیشہ پہلے تم سے مشورہ لیا، پھر واقعے کو پیش آنے دیا۔ کیا ہم دونوں ایک جیسے نہیں؟ تمہاری شکل بھی تو مجھ سے ملتی ہے۔ برادر مشفق، میری شکل تم سے اتنی نہیں ملتی جتنی تمہاری شکل مجھ سے ملتی ہے، یہاں تک کہ میں صبح صبح آئینے کی جگہ تمہاری تصویر رکھ کر شیو کرتا ہوں۔ برادر من، صد حیف کہ تم نے ہمیشہ احسان فراموشی سے کام لیا۔ چے خوب، احساس فراموش میں ہوں یا کوئی اور؟ 4 مہینے کا ذکر ہے کہ گھڑ دوڑ اور برج میں ہار کر تم نے ابا جان کے حساب سے رقم نکلوائی، میں جانتا تھا پھر بھی خاموش رہا۔ 3 مہینے ہوئے تم بھنگ پی کر اتنے بدمست ہوئے کہ ایک عبادت گاہ میں جا کر دعا مانگنے لگے، وہاں سے تمہیں کون اٹھا کر لایا؟ میں۔ 2 مہینے ہوئے جب تم نے خودکشی کا قصد کر کے ٹاؤن ہال کا رخ کیا، تب میں ہی تھا جو تمہیں سمجھا بجھا کر واپس لایا۔ پچھلے مہینے تمہیں کبوتر، کتے اور کالا سوٹ خریدنے کے لیے روپے کی ضرورت تھی، ہاں وہ سب درست ہے، لیکن اسما تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ عاشق ہونے کی اطلاع تمہیں غلط پہنچی ہے تو پھر میں ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ مجھے معتبر نامہ نگار کی معرفت یہ خبر ملی ہے۔ تمہارے معتبر ذرائع بالکل غلط ہیں۔ سچ مچ؟ ہاں سچ مچ۔ لیکن تیر نشانے پر بیٹھ چکا تھا، علی بابا گھائل ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ بٹیر بازی، شعر و شاعری، سیاسیات، پتنگ بازی، غرض یہ کہ سارے مفید مشاغل ترک ہوئے۔ دن کو اختر شماری ہوتی اور رات کو آوازاری۔ پہل تو اختر شماری میں دقت محسوس ہوئی، پھر ایک دوست سے جو کالج میں ستاروں کا علم پڑھتا تھا ایک آلہ لے آیا جس کی مدد سے 1-2 گھنٹے میں سارے ستاروں کا اندازہ لگا لیتا۔ ایک روز یوں ہی اسے خیال آیا کہ تارے اتنے کے اتنے ہیں، ہر مرتبہ میزان کرنے پر جواب تقریباً وہی آتا ہے۔ تب سے اس نے اختر شماری چھوڑ دی اور گولف کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس نے پھر جانوروں کو مصروف گفتگو پایا۔ گدھا کہہ رہا تھا، یہ پڑوس میں جو علی بابا رہتا ہے اس قدر آہو بکا کرتا ہے کہ دن کو جاگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اونٹ بولا، بھائی صاحب، یارا یاری، میرا تو جی بہت چاہتا ہے کہ کسی طرح اس جوان بزدل و نیم قد کے کام آؤں۔ بیل کہنے لگا، حضرات، میں تو یہی کہوں گا کہ ایسے معاملوں میں ذرا سوشلسٹ بن جانا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ اس مالکہ کے والد بڑے وسیع خیالات کے انسان ہیں۔ اگر یہ حاجی بابا، علی بابا، اونٹ نے لقمہ دیا، معاف فرمائیے، اگر یہ علی بابا براہ راست ان سے ملے تو یقیناً اس کی مراد برائے گی۔ علی بابا نے جو یہ مسردہ سنا تو کمال شاداں فراں ہوا۔ اگلے روز جب سپیدہ طلعت نشان سحر نمودار ہوا اور کلندر فلک کاسہ خورشید لے کر گدائی کو نکلا، یعنی جب صبح ہوئی تو وہ سیدھا مرجانہ کے ابا سے ملا اور عقد کا قصہ ظاہر کیا۔ وہ بولے، اے نوجوان، تجھے 4 ابرو کا صفایا کرانا منظور ہے یا منہ پر سیاہی لگوا کر گدھے کی سواری مرغوب ہے، جو ایسی جسارت کا مرتکب ہوتا ہے؟ علی بابا نے کمر ہمت خوب کس کے باندھ رکھی تھی۔ کہنے لگا، گستاخی معاف، مرجانہ لڑکی ہے، اسے آپ ریفریجریٹر میں بند کر کے رکھنے سے تو رہے، کہیں نہ کہیں تو اس کی شادی ہوگی۔ دن گزرتے جا رہے ہیں اور مرجانہ کی عمر گھٹتی نہیں جا رہی۔ بزرگ مارے غصے کے کانپنے لگے، پہلے تو ویسے ہی کانپتے رہے، پھر باقاعدہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ بولے، اے مرد گستاخ، پہلے یہ بتا کہ تو میرے پاس براہ راست کیوں آیا؟ یہ کاروائی تو نے باقاعدہ اور باضابطہ کیوں نہیں کی جیسا کہ اس ملک میں رواج ہے؟ پہلے اپنے والدین سے کہا ہوتا، وہ مجھ سے درخواست کرتے، میں پہلے تو عارضی طور پر انکار کر دیتا، پھر درخواست پر غور کرتا۔ اگر انکار مقصود ہوتا تو کہہ دیتا کہ لڑکی کی عمر ابھی چھوٹی ہے، چند سال اور انتظار کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر اقرار منظور ہوتا تو کافی عرصے تک تم لوگوں کو جھوٹے سچے وعدوں پر لگائے رکھتا۔
اچھی طرح خراب کر کے پھر ہاں کرتا۔ جناب، بیاہ شادی کے معاملے میں صرف خواہش ظاہر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی چھپے ہوئے فارم ہوتے ہو تو دے دیجیے، میں پھر دستخط کر دوں گا، بلکہ ٹکٹ چپکا کر انگوٹھا لگا دوں گا۔ اس مرتبہ جو بزرگ نے کانپنا شروع کیا تو پہلے تھر تھر کانپتے رہے، پھر صرف کانپنے لگے۔ علی بابا اتنی دیر سگریٹ پیتا رہا۔ آخر بزرگ نے پوچھا، اچھا یہ بتا کہ تو شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عشق وشق کا ذکر ہرگز زبان پر مت لائیو۔ اس لیے کہ بچوں کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ بچے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں اور بچے بڑھاپا جلد از جلد لانے میں پوری مدد دیتے ہیں۔ بزرگ نے لقمہ دیا، لیکن علی بابا نے کوئی لقمہ نہ لیا۔ آپ مرجانہ سے بھی تو پوچھئے۔ لڑکی سے پوچھنے کا میں قائل نہیں۔ یہ محبت وغیرہ کی تھیوری بہت پرانی ہو چکی ہے۔ آج کل لڑکیوں کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ صرف اسی سے محبت کرتی ہیں جس سے شادی ہونے کا امکان ہو، اور مرجانہ تو بڑے ناز و نم میں پلی ہے۔ جہاں تک کہ میں جانتا ہوں سب والدین حسب توفیق لڑکیوں کو ناز و نم میں پالتے ہیں، نہ صرف پالتے ہیں بلکہ پوستے بھی ہیں۔ تمہاری آمدنی کیا ہے؟ جی میرے ابا شہر کے سب سے مالدار آرمی کانٹریکٹر ہیں۔ یعنی فوجی ٹھیکیدار؟ جی ہاں۔ مگر تم کیا کماتے ہو؟ بھلا میں ابھی کیا کما سکتا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ سب نوجوان شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ دولت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن صاحبزادے، بہت سے نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو شروع میں جیسے تھے ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ قبلہ، آپ بھولتے ہیں، ہمارے ہاں اس قدر دولت ہے کہ ہم کام کرنا آر سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میرے والد صاحب کے پاس اتنی جائیداد ہے۔ اس نے جیب سے فہرست نکال کر ایک ایک چیز گنوا دی۔ تم نے اپنے والد کا نام کیا بتایا تھا؟ علی بابا نے دوبارہ نام بتایا۔ بزرگ اندر تشریف لے گئے اور ایک اور بزرگ خوش صفات خجستہ اوقات کو لے آئے۔ تم سچ بول رہے ہو نا؟ جناب، میں خدا کو واحد حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ بالکل سچ بول رہا ہوں۔ ذرا پھر سے پڑھنا وہ فہرست۔ علی بابا پڑھتا جاتا تھا، وہ نوٹ کرتے جاتے تھے۔ دونوں نے آپس میں خسر پھسر کی، اس کے بعد خسر پھسر کی، پھر کہنے لگے، خربردار یعنی برخوردار، تمہارے ابا بہت کم انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نصف آمدنی بھی نہیں لکھوائی۔ اب ان سے پورا ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ باقی رہے تم، تو پہلے اپنے آپ کو کسی قابل بنا لو، پھر درخواست کرنا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بزرگ انکم ٹیکس کے محکمے میں تھے۔ اگلے روز جب ظلمت شب رخصت ہو رہی تھی اور آفتاب شعاؤں کا تاج پہنے تخت فلک پر جلوہ افروز ہونے ہی والا تھا کہ قاسم نے علی بابا کو آ پکڑا اور پوچھا، تم اس زہرہ جبی کے ابا سے ملنے گئے تھے؟ علی بابا نے انکار کیا۔ قاسم نے اصرار کیا۔ بحث نے تول پکڑا۔ آخر علی بابا کو یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی مخبر بے ایمان ہے جو 10 کی ایک ایک لگاتا ہے۔ بڑی دیر تک سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ گھر میں قلندر حبشی ہی ایسا مرد و نامعقول ہے جس سے یہ توقع ہو سکتی ہے۔ سوچا کہ اگر والد بزرگوار کو خوش کر لوں تو نہ صرف شفقت پدرانہ سے مستفیض ہوں بلکہ منہ مانگا انعام پاؤں، اور بعد ازیں اس بے ایمان قلندر حبشی کی ساری مستی و قلندری کافور کر دوں۔ والد کو خوش کرنے کا خیال پہلی مرتبہ اس کے دل میں آیا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور والد کے لیے حقے بھرنے شروع کر دیے۔ ہر آدھ گھنٹے کے بعد وہ چلم بھرتا، حقہ تازہ کرتا اور سامنے جا رکھتا۔ بعض اوقات تو وہ زبردستی حقہ پلاتا۔ چند ہی دنوں میں اس نے اپنے والد کو حقہ پلا پلا کر اس قدر تنگ کر دیا کہ وہ اس سے خوش ہو گئے اور بولے، بول بچہ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے مدعا ظاہر کیا اور قلندر حبشی اس سے مل گیا۔ قلندر حبشی جنوبی ہند کا رہنے والا تھا اور بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ ایک حبشی کو ہونا چاہیے۔ اگر اس کے کپڑوں کو سیاہی لگ جاتی تو لوگ سمجھتے کہ پسینہ آ گیا ہوگا۔ بازار سے گزرتے وقت وہ اکثر چلاتا، ہٹ جاؤ ورنہ کپڑے سیاہ ہو جائیں گے، اور لوگ دور دور ہٹ جاتے۔ ایک دن نہایت ہی بوسیدہ اور فرسودہ مچھلیاں لایا جن کی بو سے مجبور ہو کر کسی نے پوچھا کہ کیا مچھلیاں تازہ ہیں؟ تو وہ گویا ہوا، تازہ ہیں۔ پھر مچھلیوں سے، کمبخت ہلو مت، چپ چاپ پڑی رہو۔ اس نے علی بابا کو بتایا کہ اس کے 2 بھائی ہیں، ایک ادیب ہے، دوسرا بھی بیکار ہے۔ علی بابا کو اس قسم کے انسان قطعاً اچھے نہیں لگتے تھے۔ ایک رات قوالی ہوئی، 2 بج گئے، سب جمائیاں لے رہے تھے اور قوال تھا کہ خاموش ہونے میں نہ آتا تھا۔ قلندر حبشی نے یکایک ایک نعرہ لگایا اور مٹکنے لگا۔ سب سمجھے وجد میں آ گیا ہے۔
پھر جھومتے جھومتے آہستہ آہستہ سرکتا ہوا قوال کے قریب ہوتا گیا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے یا حق کا نعرہ لگا کر ایسا ہتھڑ دیا قوال کے سینے پر کہ وہ کلا بازی کھا گیا۔ ایک روز بغیر تخلیہ کیے وہ علی بابا سے یوں گویا ہوا: اے میرے آقا، میں ایک شخص پر دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اس نے میری ہتک کی ہے اور مجھے گیندا کہا ہے۔ یہ کب کا ذکر ہے؟ 5 سال کا ذکر ہے۔ تو اب تمہیں کیوں کر خیال آ گیا؟ آج میں نے پہلی مرتبہ چڑیا گھر میں گینڈے کو دیکھا ہے۔ علی بابا اپنے بخت ناسا کو کوسنے لگا کہ بیٹھے بٹھائی یا کیا مصیبت مول لے لی۔ رات کو جانوروں نے باتیں شروع کی۔ علی بابا دیر سے منتظر تھا، فوراً کھڑکی سے سر نکال کر سننے لگا۔ گدھا کہہ رہا تھا: اونٹ صاحب، ہم تو اسی انتظار میں ہیں کہ آپ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ لنگور بولا: ایک مرتبہ ایک خدا رسیدہ بزرگ مجھ سے خوش ہو کر مجھے دعا کے زور سے انسان بنانے لگے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیا اور معذرت چاہی کہ ان دنوں انسان ہونے سے تو میں لنگور ہی بہتر ہوں۔ آپ پہلے آدمیوں کو تو انسان بنائیے۔ بیل لمبا سانس لے کر بولا: آج میں تھک گیا ہوں۔ یہ کمبخت اسٹیشن شہر سے اتنی دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ریل والے چاہتے تھے کہ اسٹیشن ریلوے لائن کے قریب ہی رہے۔ بھائی صاحب، کوئی آپ بیتی سنائیے، اونٹ نے کہا۔ پچھلے ہفتے میرا مالک مجھ پر سوار ہو کر شکار کھیلنے گیا، گھوڑا بولا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست تھا جو ایک اور گھوڑے پر سوار تھا۔ لیکن لنگور نے بات کاٹی، مگر گھوڑے نے بات کٹنے نہ دی۔ ہاں تو ایک جگہ دیکھا کہ پولیس کانسٹیبل ہماری طرف آ رہا ہے، شکار کا لائسنس دیکھنے۔ میرے مالک نے ایڑ لگائی۔ میں سر پٹ بھاگا۔ کانسٹیبل جو گھوڑے پر سوار تھا اس نے تعاقب کیا۔ مشکلوں سے بڑی دیر کے بعد اس نے میرے مالک کو آ لیا اور لائسنس مانگا۔ میرے مالک نے لائسنس دکھا دیا۔ وہ بے حد متعجب ہوا اور بولا: اے مرد دلیر، اگر لائسنس جیب میں تھا تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا نے جواب دیا: میرے پاس تو ہے لیکن میرے دوست کے پاس نہیں تھا۔ ابھی گھوڑے نے بات پوری نہیں کی تھی کہ گدھا بولا: یہ قصہ میں نے پہلے کئی مرتبہ سنا ہے، لیجیے میں آپ کو اپنا خواب سناتا ہوں۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک نہایت ملائم بستر بچھا ہوا ہے۔ میں نے شب خوابی کا لباس پہنا، دانتوں کو برش کیا، ریڈیو بند کیا اور روشنی بجھا دی۔ آنکھ لگتے ہی مجھے خواب دکھائی دیا کہ پڑوس میں وہی علی بابا اپنے محبوب کی فرقت میں آہو بکا کر رہا ہے۔ میں ایک بھینس کو جانتا ہوں جس کا نام فرقت ہے۔ لنگور نے پھر بے تکی بات کی۔ آئے ہائے، اونٹ نے آہ بھر کر کہا۔ کاش میں اس عاشق مرد بیکار کی کچھ مدد کر سکتا۔ اگر وہ کہیں سن رہا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور سن رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ فوراً ایک اعلیٰ درجے کی سیاسی تقریر لکھوا لے، ایسی تقریر جو کسی پارٹی کی طرف سے کی جا سکے۔ ویسے اکثر سیاسی تقریریں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ محض چند الفاظ کی ہیر پھیر سے وہ کہیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ یہ سن کر علی بابا کا دل باغیچہ باغیچہ ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے حمام کیا۔ عاشق ہونے کے بعد اس نے پہلی مرتبہ حمام کیا تھا۔ ایک چھوٹا پیک چڑھایا اور قلندر حبشی کو ساتھ لیے تمباکو نوشی کرتا ہوا سیکنڈ شو دیکھنے چلا گیا۔ سنیما ہال میں بچے رو رہے تھے۔ حبشی بولا: حضور، یہ اچھی پکچر کی پہلی نشانی ہے۔ پکچر جتنی اچھی ہوگی بچے اتنا ہی زیادہ روئیں گے۔ سامنے کی قطار میں ایک صاحب بڑا سا ہیٹ پہنے بیٹھے تھے۔ حبشی نے کئی مرتبہ ان سے التجا کی لیکن انہوں نے ہیٹ نہ اتارا۔ آخر پوچھا کہ یہ ہیٹ کہاں سے لیا، کتنے کا لیا؟ ذرا سی دیر میں قیمت طے کر کے حبشی نے ہیٹ خرید لیا اور پکچر کا حصہ اٹھایا۔ علی بابا بہت مسرور تھا۔ واپسی پر وہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے آیا جو ایک روزانہ اخبار کا ایڈیٹر تھا۔ سوچا کہ کچھ پینے پلانے کا شغل بھی ہوگا اور تقریر بھی مرتب ہو جائے گی۔ اس قسم کی سیاسی تقریر ایک روزانہ اخبار کے ایڈیٹر کے سوا اور کون تخلیق کر سکتا ہے؟ جب قلندر حبشی شراب کی بوتلیں ٹھنڈی کرنے جا رہا تھا تو ایڈیٹر گویا ہوا: تمہارا ملازم پہلے کی نسبت سمجھدار ہو گیا ہے۔ حبشی نے پیچھے مڑ کر کہا اور بوتلیں ہاتھ سے چھوڑ دی۔ علی بابا نے اپنا اور ایڈیٹر کا سر پیٹ لیا۔ مجبوراً انہیں ٹھیکہ شراب ویسی جانا پڑا جہاں جلی الفاظ میں لکھا تھا: یہاں شرفا بیٹھ کے پی سکتے ہیں۔ ہونا رات کا اور آنا نقاب پوشوں کا، باندھنا پٹی آنکھوں پر علی بابا کی، بتانا کے لیے جا رہے ہیں وہ اسے بیچ ایک جلسے کے جہاں ہوں گی تقریریں۔ علی بابا ساتھ ہو لیا۔
सड़क पर पहुंचकर एक नकाब पोश बोला, खुल टिम टिम। धड़ाम से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो सब एक मोटर में बैठ गए। चल टिम टिम, कोई बोला। मोटर चल दी, मगर इस तरह के जैसे जलजला आ गया। कभी अली बाबा के पांव मोटर की छत से टकराते तो कभी सर फर्श से लगता। नकाब पोश रस्ते भर कार की मुतल्लिक बातें करते रहे कि ये 25 मील फी गैलन करती है। इसमें सिर्फ एक चीज तब्दील करानी है, मड गार्ड, और पुर्जों के डब्बे में एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। एक नकाबपोश जो कार का मालिक मालूम होता था बोला, मैंने पहले ही एक ड्राइवर रखा है और एक क्लीनर। ये तीसरा स्क्रू ड्राइवर मैं हरगिज नहीं रख सकता। अली बाबा अपने दिए मोटर को कोस रहा था। उसके ख्याल में ये मोटर 25 गैलन फी मील करती थी और इसमें दो चीजों को तब्दील कराने की सख्त जरूरत थी, एक इंजन और दूसरा बॉडी। एक जगह आवाज आई, रुक टिम टिम। मोटर रुक गई और अली बाबा की पट्टी खोल दी गई। सामने अजीमुल शान जलसा हो रहा था। अली बाबा को भी मौका दिया गया। उसने जेब से कागज निकाला और वो धुआंधार तकरीर की कि मौजमा अश अश कर उठा और देर तक अश अश करता रहा। हालांकि ना उसे मौजू का इल्म था, ना ये पता था कि वो किस पार्टी की तरफ से बोल रहा है। उसकी तकरीर में जिंदाबाद, मुर्दाबाद और मुरादाबाद बार बार आ रहे थे। वो बार बार कहता था कि फलां चीज खतरे में है, फलां चीज खतरे से बाहर है। तकरीर के इख्तिताम पर लोगों ने सिर्फ तालियां ही नहीं बजाई, बल्कि वंस मोर भी कहा। सदर साहब, जो अच्छे खासे कबर रसीदा बुजुर्ग थे, बोले, हम तुझसे बहुत खुश हुए। जब तेरा जी चाहे अपने पड़ोस के गैराज में चला जाइयो, वहां तुझे यही मोटर खड़ी मिलेगी। वही अल्फाज दोहराइयो जो तूने आते वक्त सुने हैं। फिर स्टार्ट करके सीधा यहाँ आ जाइयो। अगर जलसा हो रहा हो तो तकरीर कीजिए, वरना खाली पंडाल में रिहर्सल कर लीजिए। अच्छा बोल, तू क्या मांगता है? अली बाबा शर्मा कर बोला, मेरे वालिद ठेकेदार है, इसलिए खुदा का दिया सब कुछ है। अच्छा, हम तेरी 3 ख्वाहिशें पूरी करेंगे। अपनी पहली ख्वाहिश बता। जी, पहली ख्वाहिश ये है कि मुझे मोहब्बत में कामयाबी नसीब हो और मैं कामरानी के कदम चूमूं। मंजूर है। और बकिया 2 ख्वाहिश? वो सोच कर बताऊंगा। सब आपस में बगलगीर होकर रुखसत हुए। बात तो गलती से आपस में 2-2 मरतबा बगलगीर हुई। वापसी में नकाबपोश फिर अली बाबा की आंखों पर पट्टी बांधने लगे थे कि वो चमक कर बोला, अब पट्टी की क्या जरूरत है? अब तो मैं यहाँ अक्सर आया करूंगा, बल्कि आप भी अपने निकाब उतार दें। आना अगले रोज नकाबपोशों का बगैर निकाब के और लिखवाना अर्जी अली बाबा से वास्ते प्रोफेसरी के और करवाना दस्तखत। आना अहकामात का बाद चंद दिनों के और मुकर्रर किए जाना अली बाबा का प्रोफेसर। बीच कॉलेज लड़कियों के शुक्र बजा लाना अली बाबा का। खुदा का करना ये हुआ कि जो क्लास अली बाबा को मिली उसमें 40 लड़कियां थीं और सब की सब शरारती और शोखो शंख। वो पहली मर्तबा शर्माता झिझकता क्लासरूम में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र मर्जाना पर पड़ी। वो तमाम जलवों के साथ वहाँ जलवा अफरोज थी। ये नज़ारा देखकर उस पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि आंखों में अंधेरा छाने लगा, चक्कर पर चक्कर आने लगा। आफताओं खीजा हैरान और परेशान रह कर होश में आया तो अज बस खराब व खस्ता बेमार व अफसरदा अपने तिये पाया। लड़कियां तैयार बैठी थी। अली बाबा ने आयतल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह को याद करने लगा। एक लड़की ने सवाल किया, प्रोफेसर साहब, ब्लाव और ऊदो ब्लाव में क्या फ़र्क है? वही जो बिल्ले और बागड़ बिल्ले में होता है, अली बाबा ने जवाब दिया। प्रोफेसर साहब, औरतें साल भर क्या करती हैं? एक तरफ से आवाज आई। निटिंग करती रहती हैं। और कॉलर का नाप लेते वक्त दर्जी क्या करता है? गर्दन नापता है। जनाब, ट्रेन पकड़ने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? यही कि उससे पहले की ट्रेन मिस कर दी जाए। फिर लेक्चर हुआ, जिसके बाद अली बाबा ने मरजाना से एक सवाल पूछा। वो सबसे आखिर में बैठी थी। बोली, मैं इतनी दूर बैठी हूँ कि जब तक जो कुछ होता रहा है मेरे लिए किसी अफवाह से कम ना था। तो यहाँ आ जाओ, आइंदा से मेरे सामने बैठा करो। जल्दी करो, मेरे पास 30 मिनट है। मरजाना उसकी तरफ देखने लगी। वो घड़ी देखकर बोला, मेरे पास सिर्फ पौन घंटा है। अगले रोज कासिम तैश में भरा हुआ आया और खूब आग बगोला हुआ कि प्रोफेसरी भी अकेले ही अकेले, खास तौर पर जब मरजाना के हर रोज दर्शन हुआ करेंगे। अली बाबा ने लाख कोशिश की कि उसको किसी तरह टाले, किसी बहाने निकाले, मगर वो खरांट वहीं का वहीं बैठा रहा, ताड़ गया और बोला, आप मुझे चकमे से निकालना चाह रहे हैं।
خواہ خواہ ٹالا جا رہا ہے۔ یہ خیال رکھنا مبادا کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤ اور اس ضد کی سزا پاؤ۔ اس قسم کی جلی بھنی گفتگو کر کے وہ بغیر بغل گیر ہوئے رخصت ہوا۔ علی بابا نے تہیہ کر لیا کہ اس نا بکار حبشی کو ضرور نکال دے گا اور اس نکالنے سے پہلے بدلہ لے گا۔ علی صبح اٹھ کر کیا دیکھتا ہے کہ گلیوں میں شور مچا ہوا ہے، لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے، ایک کار دیوانہ وار ادھر ادھر گھوم رہی ہے، اس میں قاسم بیٹھا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ علی بابا فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا، نزدیک جا کر چلایا، یا برادر کہو کہ رک ٹم ٹم اور چابی نکال دو۔ قاسم کا یہ کہنا تھا کہ کار رک گئی۔ معلوم ہوا کہ رات کو چوری چھپے قاسم گراج میں داخل ہوا، کھل ٹم ٹم کہہ کر کار میں جا بیٹھا، چل ٹم ٹم سے آگے کے الفاظ بھول گیا، مفت میں اپنی ہنسی اڑوائی اور رات بھر خراب ہوا، اور کار کا راز بھی افشاں کر دیا کہ اس کی بریکیں خراب ہیں اور بجلی کے تار شارٹ ہیں۔ اس سانحے کے بعد قاسم نے علی بابا کی جان عذاب میں ڈال دی۔ روز آ کر بیٹھ جاتا اور علی بابا کی بڑھیا سگریٹ پھونکنے لگتا، بار بار یہ فکرہ زبان پر لاتا کہ مجھے بھی پروفیسر لگوا دو۔ جب علی بابا کو سگریٹوں کی بے تحاشا خرچ کا احساس ہوا تو وہ بزرگ قبر رسیدہ سے جا کر ملا اور اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے چند پتے لکھوائے اور فرمایا، یہ سب حضرات بارسوخ ہیں، ان میں ہر ایک ذی فہم صاحب مذاق ہے، شرافت و اہلیت میں شہرہ آفاق ہے۔ بظاہر تو اس اتحاد و ارتباط میں کوئی عیب نہیں۔ چنانچہ قاسم روانہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ ایک رائے بہادر صاحب کے پاس گیا اور مدعا ظاہر کیا۔ وہ بولے، میں بورڈ کا ممبر نہیں ہوں، لیکن میرے چچیرے بھائی کی خلیری بہن کے خسر اس کام کو بخوبی کر سکیں گے۔ آپ ان سے ملیے اور میرا نام لے دیجیے۔ قاسم ان سے ملا، کچھ تحفے تحائف بھی لے گیا۔ وہ بولے، اے مرد معقول، میں سفارش ضرور کروں گا، لیکن بورڈ کے صدر تک رسائی لازم ہے۔ میرے ایک دوست سردار صاحب جے سنگھ سے ان کے تعلقات ضرورت سے زیادہ خوشگوار ہیں، ان سے ملیے۔ قاسم وہاں گیا۔ انہوں نے کہا، میں ذکر کر دوں گا، لیکن خان صاحب چنگیز خان نے صدر صاحب کے ساتھ 20 سال ملازمت کی ہے۔ اکثر دونوں لنگوٹ باندھ کر اکٹھے پھرا کرتے ہیں، یعنی لنگوٹیے دوست ہیں۔ اگر تم حاجی قطب دین سے ملو اور کہو تو وہ خان صاحب کو لکھ دیں گے کہ تمہیں صدر صاحب سے ملا دیں۔ قاسم حاجی صاحب سے ملا۔ وہ مسکرا کر بولے، جناب میں تو بیچارہ ایک حقیر انسان ہوں، میں بھلا کیا کر سکتا ہوں، آپ کسی سے ذکر مت کریں، ان دنوں ان سے میرے تعلقات بھی کشیدہ ہیں، غلطی ان کی تھی، یہ قصہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ صاحب صدر کے ہم گیسو، یعنی میرا مطلب ہے ہم زلف سے کیوں نہیں ملتے، وہ بھی خان بہادر ہیں، اور خانگی باتیں کرتے کرتے موقع پا کر ذکر کر دیں گے۔ خوش قسمتی سے وہ صاحب بہت دور رہتے تھے۔ قاسم نے یک لیل ویک نہار ٹرین میں صرف کیے۔ علی صبح نہاری کھا کر نکلا، لیکن دفتر اسے محسوس ہوا کہ وہ ان صاحب کا نام بھول گیا ہے، کیونکہ ان دنوں اسے ہر روز کئی کئی نام اور پتے یاد کرنے پڑتے تھے۔ چنانچہ اس نے علی بابا کو تار دیا کہ خان بہادر صاحب کا پورا نام کیا ہے۔ علی بابا پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا، اس نے تار کا جواب تار سے دیا، لکھا، خان بہادر صاحب کا پورا نام خان بہادر بلبل نواز خان ہے اور تمہارا پورا نام قاسم خان ہے۔ قصہ طویل۔ قاسم کو دنیا بھر کی خوشامدیں کرنی پڑی، ایسے ایسے عجیب و غریب انسانوں سے واسطہ پڑا کہ اس کی صحت اور دماغ پر بڑا ناخوشگوار اثر پڑا۔ 1 جنوری کو اس نے اخبار خریدا، ویسے وہ اخبار خرید کر پڑھنے کا قائل نہیں تھا۔ اس روز صرف خطابات کی فہرست دیکھنے کی غرض سے اس نے اپنا اصول توڑا، جو دیکھتا ہے تو علی بابا کا نام خان صاحبوں میں تھا۔ فوراً واپس پہنچا اور تیش میں آ کر یوں گویا ہوا، کیوں عزیز، تم کو زندگانی پسند ہے یا مرگ ناگہانی اور عالم جاویدانی؟ علی بابا نے جواب دیا، زندگی پر انسان عاشق زار ہوتا ہے، اجل کے نام سے حال زار ہوتا ہے۔ الغرض قاسم نے علی بابا کو اس خود غرضی پہ بہت ڈرایا دھمکایا کہ جب یہ خطاب بھی اکیلے ہی اکیلے لے لیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ علی بابا نے ایک نئی فہرست بنا کر دی جس میں نئے پتے درج تھے اور قسمت آزمائی کرنے کو کہا۔ سب سے پہلا نام صدر صاحب کے چچا کی بھانجی کے ماموں کا تھا اور دوسرا ان کے ماموں کی بھانجی کے چچا کا۔ چند ماہ بعد علی بابا کو اطلاع ملی کہ قاسم شفا خانہ انسانات میں ہے۔ جا کر دیکھا تو اسے دماغی طور پر علیل پایا، یعنی اس کا دماغ چل گیا تھا اور وہ ہر وقت زیر لب کچھ بڑبڑاتا رہتا، بار بار وہ اس قسم کے الفاظ زبان پر لاتا، سردار صاحب کی پوتی کے خسر کا بھائی، بھائی کے خسر کے پوتی کے سردار صاحب، نواسی کی ساس کے بھائی کا سالہ، سالے کے بھائی کی نواسی کی ساس، چچا کے خان بہادر کے چچا کے چچا، خان بہادر کے خان بہادر کے خان بہادر۔ بڑے طویل علاج کے بعد قاسم روبہ صحت ہوا۔
لیکن اس نے غسل صحت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس دن سردی بہت تھی۔ طرز آتا علی بابا کو قاسم پر، شامل کر لینا اس کو بیچ خواہش اپنی کے اور پانا مراد منہ مانگی علی بابا کا۔ دراصل علی بابا بڑی شاگردی سے کام لیتا تھا، پہلی اور دوسری خواہشیں مانگ کر، تیسری خواہش یہ مانگتا کہ 3 خواہشیں اور منظور ہو جائیں۔ جب 2 مزید خواہشیں پوری ہو جاتی تو تیسری پر 3 اور مانگ لیتا۔ چنانچہ قاسم ایڈیشنل آنریری سب اسسٹنٹ پروفیسر لگ گیا، لیکن اس گرلز کالج میں نہیں، ایک اور گرلز کالج میں۔ علی بابا احمق نہیں تھا۔ مہینے گزرتے گئے، پھر 1 جنوری کو قاسم نے بادل ناخواستہ اخبار خریدا۔ خطابات کی فہرست پڑھی تو آنکھوں میں خون اتر آیا۔ علی بابا خان بہادر ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ قاسم نے احصا کے فلسفے سے کام لیا اور جا کر مبارکباد دی۔ پھر باتوں باتوں میں بڑی ملائمت سے پوچھا، اے جانے بردر، یہ خطاب آپ کو کیوں کر مل جاتے ہیں؟ علی بابا نے جواب دیا، پتہ نہیں کیوں کر مل جاتے ہیں، میں خود حیران ہوں۔ پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے چرند پرند یہاں تک کہ درند تک کو قوت شامہ بخشی، مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر بھی ذرا دماغ پر زور ڈالیے، آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ کوئی خاص کارنامہ تو نہیں کیا، البتہ ہاں البتہ کیا؟ البتہ میں الیکشنوں میں ضرور حصہ لیا کرتا ہوں۔ کس پارٹی کی طرف سے؟ میں کسی خاص پارٹی کا طرفدار نہیں، جو برسر اقتدار ہو اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں پارٹیاں بدلتا رہتا ہوں۔ وہ آپ نے سنا نہیں کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی؟ قاسم بڑے عجز و انکسار سے ملتجی ہوا کہ اسے بھی سیاست سے دلچسپی ہے، اس لیے اسے بھی موقع دیا جائے۔ علی بابا پھر چچا آزاد بھائی تھا۔ محبت برادرانہ نے جوش مارا۔ اگلے جلسے میں وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اسی ایڈیٹر سے ایک تقریر لکھوا کر پڑھوا دی۔ بزرگ قبر رسیدہ بڑے خوش ہوئے، بولے، بول کیا مانگتا ہے؟ 3 خواہشوں کی تکمیل۔ قاسم نے فوراً جواب دیا، منظور ہے۔ پہلی خواہش بتا۔ قاسم بکھلا گیا۔ وہ اس خوشخبری کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جیب پر ہاتھ مار کر بولا، 1 روپے کی ریزگاری عنایت فرمائیے۔ بزرگ نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا، نوجوان، ان دنوں ریزگاری کہاں، کچھ اور مانگ۔ تو پھر ایک ماچس عطا فرمائیے۔ اے مرد دلیر، مجھے آزمائش میں مت ڈال۔ ہیرے مانگ، جواہر مانگ، مگر ایسی نایاب اور کمیاب چیزیں مت مانگ۔ اور پھر جنگ کے دنوں میں، جبکہ سنا جاتا ہے کہ کوئلے کی کمی کی وجہ سے دوزخ بھی عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ اچھا، میں ماچس کے لیے بلیک مارکیٹ سے کوشش کروں گا۔ اپنی دوسری خواہش بیان کر۔ یا بزرگ مشفق، مجھے تھوڑا سا خالص گھی درکار ہے، مدتوں سے نہیں چکھا، بناسپتی کھا کھا کر تنگ آ چکا ہوں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ شے ان کا ہے تو پھر بے لاگ اور حقیقی محبت درکار ہے۔ اے نوجوان، تو نے وہ شعر نہیں سنا، محبت بے لگاوٹ اور خالص مل نہیں سکتی، جہاں میں آج کل یہ چیز بھی گھی ہوتی جاتی ہے۔ اب تیسری خواہش زبان پہ لا۔ اس پر مارنا آنکھ علی بابا کا اور کرنا اشارہ قاسم کو، بھانپ لینا قاسم کا اور کرنا احتراز تیسری خواہش سے، رخصت ہونا بزرگ قبر رسیدہ سے بلا بغل گیر ہوئے۔ قاسم نے علی بابا کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیاسی کام شروع کر دیا۔ علی بابا زیادہ کام قاسم سے کرواتا۔ دن گزرتے گئے، پھر علی بابا نے ایک انجینئر دوست کی مدد سے گھر کے ریڈیو میں ایک چیز کا اضافہ کرا لیا، اس خوبی سے کہ ایک چھوٹا سا لاؤڈ سپیکر اندر چھپایا اور ایسے کنیکشن لگائے کہ جب چاہتا دوسرے کمرے سے ریڈیو کی خبروں میں کچھ اپنی طرف سے بھی اضافہ کر دیتا، ریڈیو کا کنیکشن بند کر کے لاؤڈ سپیکر کا کنیکشن جوڑ لیتا اور خود بولتا، اس انداز سے کہ بالکل ریڈیو کی خبریں معلوم ہوتی۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ وہ پیچھا چھڑانے کی غرض سے قاسم کی ریڈیو پر تعریف کر دیتا اور قاسم بالکل مطمئن تھا۔ ایک روز علی بابا کو شب گزرا۔ قلندر حبشی ریڈیو کا طواف کر رہا تھا۔ وجہ پوچھی تو حبشی موصوف گویا ہوا کہ وہ ان دنوں طبلہ سیکھ رہا ہے، چونکہ کوئی موزوں استاد نہیں مل سکا، اس لیے اپنی طبلوں کی جوڑی کو ریڈیو کی موسیقی سے ہم آہنگ کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن جس بات کا خدشہ تھا وہی ہو کر رہی۔ رات کو دونوں بھائی ریڈیو پر ریکارڈ سن رہے تھے۔ ایک ریکارڈ ختم ہوا تو آواز آئی، یہ ریکارڈ خوب تھا، اسے پھر سنیے۔ ریکارڈ پھر بجا، پھر آواز آئی، سبحان اللہ، کیا لاجواب ریکارڈ ہے،
जी चाहता है इसे एक बार और बजाया जाए। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब रिकॉर्ड चौथी दफ़ा बज चुका तो कासिम से रहा न गया। उसने पहले तो रेडियो का मुआयना किया, फिर लाउड स्पीकर का कनेक्शन देखकर हफ्शी को जा पकड़ा, जो दूसरे कमरे में ग्रामोफोन लिए बैठा था। उसने हफ्शी को तो कुछ न कहा, चचाजाद भाई पर बरस पड़ा और अली बाबा को एक बाले जुर्म करना पड़ा। शाम को अली बाबा का एडिटर दोस्त आया तो उसे सारा वाकया सुनाया। वो कहने लगा कि तुमने उस मरदूद को खामखा सर चढ़ा रखा है, निकाल कर एक तरफ करो कमबख्त को। अली बाबा बोला, मैं उससे बदला ले रहा हूँ, बस थोड़े से दिन और रह गए हैं। इतने में हफ्शी आ गया और हंसने लगा। जनाब, आज मैंने सुबह से जो पीना शुरू की है तो अब तक पीता रहा हूँ। सुबह खुद पी, दोपहर एक दोस्त ने पिलाई, दोपहर को मुफ्त मिल गई, शाम को पीने गया तो देसी थी या अंग्रेजी? लस्सी थी, दही की, लाहौल वाला कुवत। अली बाबा ने पहले सिगरेट मांगा, फिर बोला, अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ले लूँगा, और उठकर ले लिए। थोड़ी देर के बाद पानी मांगा। फिर हफ्शी उठा नहीं था कि अली बाबा ने जल्दी से कहा, चलो रहने दो, नाहक तकलीफ होगी तुम्हें, मैं खुद उठकर पिए लेता हूँ। गर्ज ये कि कई मरतबा इसी तरह हुआ, यानी अली बाबा पहले उसे काम बताता, फिर खुद ही वो काम कर लेता। एडिटर तखलिया पाकर बोला, ए दोस्त सादिक, क्या माजरा है? क्या इसी तरह बदला लिया जाता है? अली बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साल भर से इसी तरह हो रहा है। मैंने इस नहंजार की आदतें इस कदर ख़राब कर दी हैं, इसे इस कदर काहिल और गुस्ताख बना दिया है कि अभी हमेशा के लिए बेकार हो गया है। अभी उम्र भर कहीं भी मुलाजमत नहीं कर सकता। क्या ये बदला नहीं? मुद्दतों तक कासिम सियासी काम करता रहा और फिर हर पहली जनवरी को अखबार खरीद कर पढ़ता रहा, लेकिन गुंचा उम्मीद ना खिला और उसे कुछ ना मिला। आखिर को पैमाना सब्र लबरेज हुआ और वो अली बाबा से मिलकर यूं नगमा रेस हुआ, ए ब्रदर, मैंने बहुत दिनों से ना शिकवा किया है ना शिकायत। तुझे खान बहादुरी के बाद मेंबर ऑफ जीपीओ का खिताब मिला तो मैं खामोश रहा। तुझे ऑर्डर ऑफ पीडब्ल्यूडी का तमगा मिला और मैंने कुछ ना कहा। अब मैं सुनता हूँ कि तू सर बनने वाला है। इधर मैं हूँ कि अभी तक खान बहादुर तक नहीं बन सका। या ब्रदर, तुझे ये मालूम करके खुशी होगी कि बुजुर्ग कब्र रसीदा ने तेरे लिए खान साहब के खिताब की सिफारिश करा दी है। खान साहब भी कोई खिताब है? कासिम खान साहब तो मैं पहले ही हूँ, कुछ और मिलना चाहिए। अच्छा तो फिर बहादुर खान साहब का खिताब दिलवा दूँ? नहीं, खान बहादुर का खिताब मतलूब है। बहादुर खान और खान बहादुर में क्या फ़र्क है? अच्छा यूँ करो कि तुम भी अपने खिताब लुटा दो, मैं भी खान साहिबी से इनकार कर दूंगा। मैं अपने खिताब महज इसलिए क्यों लुटाऊं कि तुम्हें कोई खिताब नहीं मिल सका, खसूसन जब मुझे सर बनने की उम्मीद है। रह गया खान साहब का खिताब, तो तुम अपने नाम को खान साहब, कासिम खान साहब के बजाय यूँ लिख लिया करना, कासिम ज़रब खान साहब इज इक्वल्स टू खान कासिम खान साहब। इस पर कासिम बड़ा खुश हुआ और बगले बजाता हुआ लौटा। अगले जलसे में बुजुर्ग कब्र रसीदा ने अली बाबा से मोहब्बत में कामयाबी के मुतल्लिक सरसरी तौर पर जिक्र किया। उसने जवाब दिया कि या पीरो मुर्शद, अभी तक शादी तो नहीं हुई। मोहब्बत में कामयाबी और चीज़ है और शादी और चीज़ है। अगर शादी मंजूर है तो साफ साफ बयान कर। उस रात को अली बाबा का बड़ा जी चाहा कि किसी तरह पड़ोस के जानवर उसके मुतल्लिक बातें करें, लेकिन उनमें चंद खुदपसंद जानवरों का इजाफा हो गया था, जो सिवाय अपने और किसी का जिक्र ही नहीं करते थे। अलबत्ता बैल ने बातों बातों में मुख्तसरन कहा कि क्लब में टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें मरजाना भी खेलेगी। अली बाबा को टेनिस का बल्ला तक पकड़ना ना आता था, लेकिन उसने अपना नाम दे दिया और ख्वाहिश की कि किसी तरह मरजाना का पार्टनर बनकर फाइनल्स तक पहुंच जाए। चुनांचे यही हुआ। कभी मुखालिफ बीमार हो गए, कभी वो वक्त पर ना पहुंच सके, कभी किसी के पाँव में मोच आ गई। गर्ज ये कि वो दोनों फाइनल्स में पहुंच गए। अब एक बहुत बड़े हजूम के सामने आखिरी मैच होने वाला था, जिसे देखने मरजाना के वालिदैन भी आ रहे थे और चंद ऐसे मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी जो अली बाबा को सर बनवाने में मदद दे सकते थे। अली बाबा और 40 लड़कियों ने एक खास प्रोग्राम बनाया। मैच से पहले चाय का इंतजाम किया गया था। 40 की 40 लड़कियां खूब बन संवर कर आईं और बड़ी ज़र्क बर्क पोशाक पहनकर। हर मेज पर एक लड़की बिठाई गई ताकि आसपास बैठने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखे।
بعد میں رقص کرنا ایک لڑکی کا اور کرنا نغمہ سرائی علی بابا کا، اور گانا چھایا نٹ بول شروع کے تھے جس کے، جھن 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 پائل موری باجے، بت بن جانا ہجوم کا، داؤ کھیل جانا لڑکیوں کا، اور ملانا بھنگ کا چاکی پیالیوں میں۔ کچھ دیر کے بعد کلندر حبشی گلا توڑ مڑوڑ کے ایک مدراسی نغمہ گانے لگا جس پر ایک لڑکی مدراسی رقص کرنے لگی۔ سب ان کی طرف دیکھنے لگے اور پیالیوں میں مزید بھنگ ڈالی گئی۔ کچھ دیر میں موجمے پر نشے کے اثرات ظاہر ہونے لگے، کوئی کچھ ہانک رہا تھا، کوئی کچھ، اور اس قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ دہلے پر آپ نے نہلا کیوں ڈالا ہے؟ آپ کا دل کیوں دہلا جاتا ہے؟ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ تم سب کی؟ چھٹی سے واپس آتے وقت ٹرین میں ایک عجیب انسان سے واسطہ پڑا۔ صبح وہ آہیں بھر رہا تھا، دوپہر کو بسورنے لگا، رات کو تو زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا میں روں نہ تو اور کیا کروں، مجھ جیسا بدنصیب تو زمانے میں نہ ہوگا۔ میں کل شام سے غلط ٹرین میں ہوں جو وہاں ہرگز نہیں جائے گی جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ خاموش خاموش، اب ٹورنامنٹ کے سیکریٹری ایڈریس پڑھ کر سنائیں گے۔ خواتین و حضرات، میرا ایڈریس یہ ہے، نمبر 5 زیبرا روڈ، ہاتھی محلہ۔ جب لوگ اور بھی الٹی سیدھی ہانکنے لگے تو علی بابا نے اشارہ کیا اور میچ شروع ہوا۔ مخالف بھی بھنگ کی کافی مقدار پی چکے تھے۔ وہ اتنی بری طرح کھیلے کہ علی بابا اور مرجانہ میچ مجبوراً جیت گئے۔ علی بابا نے فوٹوگرافر کو آنکھ ماری جو اس کے نہیں لگی۔ پھر باقاعدہ اشارہ کیا گیا، تب وہ کیمرہ سنبھالے ہجوم سے نکلا۔ علی بابا اور مرجانہ کو اکٹھے کھڑا کر کے بہت سی تصویریں کھینچی گئیں۔ تخلیہ پا کر علی بابا نے پری پیکر کی جانب مخاطب ہو کر بستہ عرض کی، اے شاہ خوبان جہاں، میں ہوں علی بابا، اور تیرے حسن و جمال کا اس درجہ دلدادہ ہوں کہ خودکشی پر آمادہ ہوں تیرے لیے، اس قدر خراب و خوار ہوں کہ ہر نعمت سے دستبردار ہوں۔ اب اگر تم میرے حال زار پر رحم کھاؤ تو زیادہ نہ ترساؤ اور مجھے در میں نہ خریدا غلام بناؤ۔ اس پر مرجانہ نے مسکرا کر کہا، اچھا، سوچیں گے۔ اگلے روز اخباروں میں ان دونوں کی یکجا کھینچی ہوئی تصویریں چھپی۔ نیچے لکھا تھا، مکسڈ فائنلز کے جیتنے والے جو ایک دوسرے کے کزنز بھی ہیں۔ اس کے بعد رسالوں میں بھی تصویریں نکلیں۔ یہ چال کامیاب رہی اور خوب پبلسٹی ہوئی۔ مرجانہ کے والد نے علی بابا کو بلا کر بہت دھمکایا چمکایا، لیکن وہ بولا، میں بندہ شاطر ہوں، یہ نہیں چاہتا کہ بار خاطر ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ ضد سے باز آئیے اور مان جائیے۔ آخر انہوں نے سر ہلا دیا اور بولے، لیکن شادی کا پیغام تو باقاعدہ اور باضابطہ مجھے پہنچنا چاہیے اور درخواست تمہارے والدین کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اگلے ہفتے دونوں کی منگنی ہو گئی۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ علی بابا نے کلندر حبشی کو نکال دیا ہے۔ دوست احباب آ کر علی بابا سے باز پرس کرنے لگے کہ یہ حرکت کیوں کی؟ کیا وہ رفیق درینہ نافرما بردار تھا؟ کیا وہ دروغ گو تھا؟ نہیں۔ کیا وہ گستاخ تھا؟ کیا وہ چور تھا؟ نہیں۔ تو پھر اسے کیوں نکالا؟ علی بابا نے اپنا بوٹ اتار کر دوستوں کو دکھایا اور پوچھا، یہ بوٹ بھدا ہے یا اس کی ساخت خراب ہے؟ نہیں تو۔ کیا یہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے؟ نہیں تو۔ کیا اس میں کوئی اور نقص نظر آتا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ صرف مجھ ہی کو علم ہے کہ یہ مجھے کہاں چبھتا ہے۔ پھر قاسم نے بڑی غلطی کی۔ چند ترقی پسند شاعروں سے مل کر مرجانہ پر آزاد نظمیں رسالوں میں چھپانی شروع کر دی اور مرجانہ کو خط بھی لکھے جو اس نے ملک کی درینہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے والد کو پیش کر دیے۔ وہ بے حد خفا ہوئے اور قاسم کو فون کیا، گویا ہوئے، اے بزدل نوجوان، یہ کیا بےہودگی ہے کہ چھپ چھپ کر رسوا کرتا ہے؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کر، اور یہ کہ مجھے آزاد نظموں سے سخت نفرت ہے تو غزلیں کیوں نہیں لکھواتا؟ علی بابا نے بھی کہا، اے بردر، اب تو ہم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، اب تو یہ کیا کر رہا ہے؟ قاسم بولا، اے بردر، زیادہ سے زیادہ وہ تمہاری منگیتر ہی ہے نا، لیکن اس سے میرا جوش کم نہیں ہو سکتا۔ قاسم نے تیسری خواہش یوں بیان کی کہ مرجانہ اس کے خطوط کا جواب دے۔ چنانچہ اسے مرجانہ کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، اب میری چھوٹی بہن کی باری ہے، لہٰذا میں نے آپ کے خطوط چھوٹی بہن کو دے دیے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید خط و کتابت براہ راست اسی سے کی جائے۔ قاسم نے چھوٹی بہن کو لکھنا شروع کر دیا۔ پہلے خط میں تصویر کے لیے لکھا، جواب آیا تو اس میں ایک تصویر بھی تھی۔ ایک خاتون نے سیاہ رنگ کا خوشنما برقع پہن رکھا تھا۔
غالباً چاند جیسا چہرہ مکمل طور پر برقعے میں چھپا ہوا تھا۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ میں 10ویں کا امتحان دے رہی ہوں، اس لیے لازمی طور پر پردہ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، کالج پہنچتے ہی وہ پردہ وردہ ایک طرف ہوگا۔ اس پر قاسم بڑا مایوس ہوا اور بزرگ قبر رسیدہ سے فریاد ہوئی۔ انہوں نے ترس کھاتے ہوئے رعایتاً ایک اور خواہش طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ علی بابا قاسم سے ملا اور بولا، اے بردر، تو نے دوسری بہن کو دیکھا تک نہیں اور عاشق یوں ہی ہو گیا۔ اے بردر، اب مجھے عشق نہیں ضد ہے، تو پھر کسی امپیریل سروس میں آ جا۔ کل میں تیرے لیے اس کے ابا سے ملا تھا، انہوں نے فرمایا کہ شادی کے لیے صرف یہی ایک شرط ہے، یعنی امپیریل سروس۔ قاسم کی آخری خواہش باقی تھی۔ اس نے امپیریل سروس مانگی اور بزرگ نے وعدہ فرما دیا۔ چند دنوں کے بعد اخباروں میں نکلا کہ ساری امپیریل سروسز ختم کر دی گئی ہیں۔ قاسم کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جوں جوں شادی کی تاریخ نزدیک آتی جاتی تھی، علی بابا اور مرجانہ کے والدین کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ مہر زیادہ لکھوانا چاہتے تھے۔ علی بابا کہتا تھا کہ آپ جتنا زیادہ مہر لکھوائیں گے اتنا ہی آپ کو شادی کے نیک انجام پر شبہ ہوگا۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو کچھ مت لکھوائیے، بلکہ کچھ مجھے ہی عطا فرمائیے۔ لیکن وہ باز نہ آئے۔ ادھر علی بابا بھی باز نہ آیا۔ علی بابا نے دعوتی رخوں پر بھی اعتراض کیا۔ ان کی عبارتیں ایسی عجیب و غریب تھیں کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور جسے رکا بھیجا جا رہا ہے وہ کیا کرے۔ یہ دعوت نامہ کچھ یوں شروع ہوتا تھا، هو شافی الہی غنچہ امید بخشا، الحمدللہ ہر آج چیز کی خاطر می خواست۔ اور ختم اس فقرے پر ہوتا ہے کہ سردی کے موسم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ازارہ کرم اپنا بسترا ہمراہ لائیں، اور اگر ہو سکے تو اپنا ملازم اور راشن کارڈ بھی۔ علی بابا اور ہونے والے خسر کا آپس میں کافی لڑائی جھگڑا ہوا۔ علی بابا کی طرف سے بھوک ہڑتال اور سیول نافرمانی کی گئی، پھر مطالبات پیش کیے گئے۔ آخر کار طے ہوا کہ بجائے سول میرج کے سول اینڈ ملٹری میرج کی جائے۔ قاسم ہر روز بلا ناغہ اپنے سینے پر مونگ ڈالتا۔ وہ اب تک خان صاحب بننے کی امید پر زندہ تھا۔ اس نے دفتر والوں سے مل ملا کر پتہ چلا لیا تھا کہ اس کا خطاب منظور ہو چکا ہے۔ ایک ایک دن گن کر 31 دسمبر آیا اور پھر 1 جنوری۔ اس نے صبح کا اخبار خریدا۔ جو پڑھتا ہے تو سر پر رنج و الم کا پہاڑ بلکہ سارا سلسلہ کوہ ٹوٹ پڑا۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ خان بہادر، خان صاحب وغیرہ قسم کی سب خطابات ختم کر دیے گئے ہیں اور آئندہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملا کرے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جانوروں نے علی بابا پر کون سے مزید تبصرے کیے؟ کیا قاسم مرجانہ کی تیسری بہن سے شادی کرنے میں کامیاب ہو سکا؟ کیا علی بابا اور مسز علی بابا سر اور لیڈی علی بابا بن سکے؟ اس کا ذکر کبھی آئندہ سرمائے چشم نظارہ گیان باتمکین ہوگا۔ عجب دلکش و دل آویز تحریر و تقریر ہوگی جو اپنی خوبیوں میں اپنی آپ ہی نظیر ہوگی کہ اب تک چشم فلک نے اس پیر پیرانہ سالی اینک مہر و ماہ لگا کر بھی نہ دیکھی ہوگی۔ زیادہ مدحت ترازی فضول ہے، خود ستائی پر محمول ہے۔